اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اہم محفل میں بیٹھک میں ہم ایک بہت اہم میو قوم کا تاریخی پس منظر کو ذکر کروں گا۔ یا پس منظر میں اور یہ تاریخ کا مطالعہ سو ہم نے یہ معلوم ہوئے کہ یہ جو بڑا راجہ ہا بادشاہ و دور کے اندر تو جب بھی وہ چلے ہا تو لاہو لشکر ان کے ساتھ رہے ہو، خدمتگار ان کے ساتھ رہے ہاں۔ میو قوم کی تاریخ میں یہ بات کو کثرت کے ساتھ ذکر ہے کہ چونکہ میو قوم کا تعلق بھی ایک اعلیٰ چھتری نسل سے ہو، اور میو قوم اپنے دور کی اور آج بھی ایک سردار قوم ہے۔ میو قوم کی چودراہٹ ہی میو قوم کی پاگ، اور میو قوم کے خدمتگار موجود ہا۔ میو قوم کا یہ جو خدمتگار ہا انہیں لگواتی بھی کہوے ہا، ان خدمتگارن سو کار کرنی بھی کہوے ہا، اور یہ خدمتگار الحمدللہ یہ سردار قوم کا میو قوم کا خدمتگار کوئی ایک نہ ہو، دو نہ ہاں، تین نہ ہاں، چار نہ ہاں، بلکہ ان کی ٹوٹل تعداد ہی کوئی 7 ہی۔ اور جب بھی میو قوم کا چودھری چلے ہا، سردار چلے ہا، تو یہ سارا خدمتگار بھی ان کے ہمراہ ہوئے ہا، اور ان لو باقاعدہ طور پہ میوات کے اندر جگہ دی جاوے ہی۔ میو قوم کا یہ جو لگواتی ہا، میو قوم کا جو خدمتگار تھا، کار کرنی ہا، ان کو آج ہم مختصر طور پر ذکر کروں گا، اور ان خدمتگارن میں سب سے پہلے میو قوم کے میراثی آوے ہا۔ میراثی ان کو کام بھی رہوے ہو کہ میو قوم کی جو مارکا آرائی ہی، میو قوم کی جو بہادری ہی، میو قوم کی جو شجاعت ہی، میو قوم کی جو فتوحات ہی، میو قوم کی جو راجدھانی ہی، میو قوم کا یہ میراثی وائے نسل در نسل اپنا سینہ میں محفوظ کرے ہا۔ ہر گوت کو ایک الگ میراثی رہے ہو، جو وہ گوت کے بارے میں، پال کے بارے میں، وہ کا جتنا بھی کارنامہ ہا، انہوں نے وہ اپنے سینہ بسینہ نسل در نسل یاد کر کے جو اہم موقع ہویا کٹھ ہویا، جب برادری کٹھی ہوئی ہی تو وہ میراثی جو ہو وہ باقاعدہ طور پر وہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ جتنا خدمتگار ہا میراثی جن میں شامل ہا، ان خدمتگارن کی باقاعدہ میو بھی خدمت کرے ہا، ان لو دان دیوا، ان لو پیسہ دیوا۔ چنانچہ پہلے خدمتگار اور اہم خدمتگار میراثی آج بھی میو برادری کے اندر موجود ہاں، اور یہ جانے کتنی صدین سو نسل در نسل جو ہے میو برادری کی خدمت میں چلا آ رہا۔ یہ سردار قوم کو جو دوسروں خدمتکار کو ذکر ملے ہے تاریخ میں، وہ کا نام ہے نائی۔ یہ نائی جو ہا یہ بھی خدمتگار کے طور پر میو قوم میں موجود رہے ہا۔ میو قوم کا یہ نائی خدمتگار ایک تو مسلمانی کرے، ختنہ کرے ہے بچان کا، جا کو ذکر جو ہے وہ اسلام کی ہسٹری میں بھی ملے ہے۔
اور یہ نائی اور یہ خدمت کار کرنی، ان کو کام کمیونیکیشن کو یا پیغام رسانی کو بھی ہو کہ یہ ایک خاندان کا پیغام ہے دوسرے خاندان کے پی لے کے جاوے ہا، یہ کوئی شادی کو سگائی کو پیغام بھی لے کر جاوے ہا، یہ کو پرپوزل ہوئے ہی رشتہ کی ناتا کی وائی بھی لے کر جاوے ہا، اور بہترین قسم کو کھانا پکانا کو جو انتظام ہو وہ بھی نائن کے ہی سپرد ہو۔ ان لو بھی میو قوم کو ہر فرد دان دے ہو، اور ایسے ہی ہر گوت کو ایک نائی الگ سے خدمتگار موجود ہوئے ہو۔ یہ سردار قوم جا کو نام میو قوم ہے، یا کو تاریخ میں ایک اور خدمتکار کو ذکر ملے ہے، وہ خدمتکار سو کہے ہے نقیب، جو بڑا بڑا چودھری بیٹھے ہا، ماشاءاللہ پاگ ان کے سر پہ بندی ہوئے ہی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا یا لٹھ ہوئے ہو، برادری کٹھی ہوئے ہی، کوئی بڑا بڑا فیصلہ ہوئے ہا، تنازعان کو حل ہو جاوے ہو، آپس میں صلاح مشورہ ہوئے ہو، کوئی فیصلہ ہوئے ہو، تو وہ کے لیے جو میون کا چودھری ہے وہ تو موڈھان پہ اور کرسین پہ اور کھاٹن پہ بیٹھے ہاں، بڑا بڑا منجان پہ بیٹھے ہاں، اور وہ کو جو فیصلہ کو اعلان ہو یہ نقیب کا رکھ رہا، اور با آوازیں بلند کا رکھ رہا کہ جی آج کی پنچایت کو فیصلہ ای ہوئے وہ بھی کوئی چودھری کو کام نہ ہو، میون کو ان کا خدمتگار ہی کا رکھ رہا جن سو نقیب کہوے ہے۔ میو قوم کی تاریخ میں، سردار قوم کی تاریخ میں ایک اور خدمتگار خاندان کو ذکر موجود ہے، یاسو کہوے نٹھ۔ یہ جو نٹھ ہے یہ میو قوم جب بھیڑی ہوئے ہی، کٹھی ہوئے ہی، میڑا لگے ہا، کٹھ ہوئے ہا، یہ اکٹھا ہوئے ہا، تو ان کو کام ہو یہ مختلف قسم کا کرتبن نے نٹ دکھا کریا، انہوں نے خوش کر رکھ رہا، بازیگری دکھا کریا، ایسا کام سر انجام دے نٹ جاسو ایک ریکریشن کو، اور ایک جو ہے وہ آپ یسو کہہ لیو کہ خوشی کو ایک لمحات میسر آوے ہا، اور یہ نٹ یہ بازیگر کو ذکر بھی میو قوم کی تاریخ میں بدرجہ ملے ہیں۔ بات ہی نہیں ختم نہ ہوئے، بلکہ میو قوم کی تاریخ میں اگلا جو خدمتگار کار کرنے کو ذکر ملے ہے وہ ہے جگہ۔ ان جگان کو کام کہا رہے ہو؟ ان جگان کو کام ای رہے ہو کہ جب کوئی میو کے گھر کوئی پیدائش ہوئے ہی وہ کو ریکارڈ رکھے ہے، یہ ان جگان کو کام ای رہے ہو کہ نسل در نسل یہ شجرہ مرتب کریا، اور ان کے پہ تمام شجرہ محفوظ رہیا، کہ کائی بھی خاندان کو شجرہ معلوم کرنا رہے ہو، حسب نسب معلوم کر رہے ہو، یا کوئی آغاز کہاں سے ہوئے ہو اور کہاں تک پہنچو، تو ای تمام ریکارڈ ان جگان کے پہ میو قوم کو موجود رہے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے زبردست طریقہ سو میو قوم کا بزرگن نے، اکابرین نے بڑا منظم طریقہ سو ان خدمتگارن کے ذمے مختلف قسم کی ذمہ داری اور ڈیوٹی دے رکھی ہی۔ جگان کے جو لیے ایک اور کام بھی یوں ہو کہ جگہ ہمیشہ شادی بیاہ کو ریکارڈ بھی رکھے ہے، اور ان ریکارڈن کے لیے ایک تو کرسی نامہ ہوئے ہو ان جگان کے پیے، دوسروں پوتھی کہوے ہا وہ بھی ریکارڈ کی وجہ سے تم نے دیکھو نے کہ ہمارے دیہاتن میں نوتان کے لیے بہی کھاتوں موجود رہے، پورا ریکارڈ موجود رہے ہوا کو۔ ایسے ہی جگان کو کام میو قوم کی خدمت کرنا، اور ان کا کرسی نامہ نے، ان کا پوتھی ہے، ان کا شجرہ نسب ہے وہ محفوظ کرنا اور بتانا ہو، ریکارڈ رکھنا ہو۔
میو قوم کی چودراہٹ السلام اور میو قوم کی عظمت السلام اور میو قوم کی سرداری السلام یا کوئی ایک اور خدمتگار جو تاریخ میں ملے ہے اور موجود ہے، واسو مجاور کہا جاوے ہو، چونکہ میو علاقہ میں، میوات کا علاقہ میں بزرگان دین جو ہے وہ کافی علاقوں میں موجود ہے، ان کا مزارات موجود ہے، ان مزارات کو احترام کرو جاوے ہو، ان بزرگوں کو احترام کرو جاوے ہو، اور ان کے مزارات کے لیے اور ان کی جو درگاہ ہی ان کے لیے باقاعدہ طور پر میو قوم نے کچھ خدمتگار مقرر کر رکھا، ان میں مجاور بھی خدمتگار ہے۔ مجاورن کو کام ہی رہے ہو میوات میں کہ وہ جہاں بھی یہ سیدن کا جو چبوترا موجود ہے، جہاں بھی ان کا مزارات ہے، جہاں بھی ان کی درگاہ موجود ہی، وہاں میں جھاڑو دینو یہ مجاورن کو کام ہو، وہاں کی صفائی رکھنی یہ جب مجاورن کو کام ہو۔ میوات کے اندر جو یہ مزارات ہے ان کے اندر کو چادر جو ان لو ڈھکنی اور چادر ڈالنی یہ بھی مجاورن کوئی کام ہو۔ تو وہ تمام مزارات اور وہ ایسی جگہ جن کو تعلق مذہبی رسومات کے ساتھ ہو، وہ یہ مجاور جو ہے وہ کو ٹوٹل انتظام اور انسام کر رہا ہے۔ میو قوم کی کہا عظیم تاریخ ہے ماشاءاللہ، کہ یہ سردار قوم کا جو اور ایک اہم خدمتگارن میں ایک خدمتگار جو ہے وہ فقیر ہے۔ یہ جو فقیر ہے ان کے ذمہ میوات میں کہا ڈیوٹی ہی یہ کہا کرے ہے۔ فقیر تم نے پتہ ہے میو قوم کو جو مہمان نوازی کو تقیہ موجود رہے ہوئے، جو سراہ موجود رہی میوات کے ہر گاؤں کے ساتھ قریب، واہ کو ٹوٹل انتظام انتصرام، واہ کو ٹوٹل حکہ پانی مہمانداری مہمان نوازی کو کام وہ فقیر کر کریا، میو قوم نے ان کے ذمہ لگا رکھا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ فقیر دوسری خدمات جو ہے انہوں نے بھی سر انجام دے کریا۔ وہاں میں جتنوں بھی تہارے چوپالن کو انتظام ہو، جتنوں بھی پرے پنچایت جب ہو کر رہی، جتنے بھی میوات کا علاقہ کے اندر جو ہے یہ مہمان نوازی کو پروگرام یہ جو انتظامات ہوئے وہ بھی یہ ہمارے فقیر خدمتگار کر رہا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے یہ تاریخ کی زبان میں بول رہا ہوں، یہ میں ان سنہری تہارا دور کی میں یا ذکر کر رہا ہوں، تہارا بزرگن کے اور ایک فرد کے لیے نہ کہہ رہا ہوں میں، بلکہ تمام کا تمام گوت جو ہے وہ میوات کے اندر سرداری سسٹم موجود ہو اور سرداری نظام موجود ہو، اور وہ سردار اللہ کے فضل سے۔ لہٰذا ہم نے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے ہر وقت وہ کی بارگاہ کے اندر شکرانہ کو سجدہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو حسب اور نسب ہے اللہ پاک نے ایک روشن ہے، ہمارا جو حسب اور نسب ہے وہ ایک عظیم ہے، ہمارا جو حسب و نسب ہے اللہ پاک نے جو ہم لوگ عطا کرا ہے وہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت پہ ہم جتنا شکر ادا کرا وہ کم ہے۔ یہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔